یہی سوچتی ہوں. دوسری طرف مجھے یہ آتا ہے جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو پورے گھر سے مسئلہ نہیں ہے, عذرا باجی زمین بھابی زمین کلپریٹ, لیکن میں کہتی ہوں یہاں لیکن اس کی مدر ان لا ہیں, اس کے واصف کے بھائی ہیں, اسما بھابی ہیں, سو یو نو آل دیز پیپل, پھر ان کے لیے تھوڑا سا چینج ہو جاؤ. میں لٹرلی جب وہ دونوں کی کانورسیشن ہو رہی ہے نا تو میں یہ سوچ رہی ہوں اپنے ذہن میں نا, مان جاؤ نا پلیز, اس کو اتنا مت تنگ کرو واصف کو. اچھا, لاٹ آف پیپل کمنٹ آلویز کہ آپ کیوں واصف کو تنگ کر رہی ہیں یا آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں. سو آئی ایم لائک ہاں آئی گیٹ دیٹ اے لاٹ, بٹ اٹس لائک جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. یہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے گھر میں اکلوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے. سو شی ڈز ناٹ ہیو اے لاٹ آف وہ جو کہتے ہیں نا فیلنگ کہ آپ کو شیئر کرنا ہے یا اس حساب سے کہ فیملی میں ایڈجسٹ کرنا ہے. وہ اکلوتی ہے, اس نے اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا ہے, وہ جوائنٹ فیملی میں آ گئی ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنے شوہر سے تو شی از جینوئن ود ہر ہسبینڈ, شی لوز واصف اے لاٹ. وہ چاہتی ہے کہ وہ گرو کرے. ایکچولی واٹ ایور اسٹیپ شی از ٹیکنگ, شی از لائک میرا اور میرے شوہر کا لائف اسٹائل اچھا ہو جائے, یا میرا اور میرا شوہر گروتھ کرے تاکہ کل کو ہماری فیملی اسٹارٹ ہو تو ایٹ لیسٹ آئی مین آئی وانٹ ٹو بی سم تھنگ, آئی وانٹ ٹو بی سم ویئر. میں نہیں چاہتی کہ میں جو ہوں بس گھر کے ہی مسئلوں میں پھنس کے رہ جاؤں. تو آئی تھنک یہ مجھے اس لیے لگتا ہے. اور اپنے رائٹ کے لیے بولنا مجھے لگتا ہے ایز اے ہول پوری سوسائٹی کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ اپنے رائٹ کے لیے بولنے کو یہ نہیں ہے کہ واصف کے ساتھ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں یا آپ اپنے بیٹر ہاف کے ساتھ کیوں کر رہی ہیں, شاید آپ اپنی لائف کے بیٹرمنٹ کے لیے یہ باتیں کر رہی ہیں. سو آئی تھنک فرحت اس طرح سوچتی ہے. آپ نے اتنی انٹرسٹنگ بات بولی. اب جب میں آپ سے بات کری ہوں تو مجھے خیال ہے کہ یو رائٹ, یہ اکلوتے ہونے کا اینگل بھی اس میں آ رہا ہے. لاٹ آف ہر بیہیویئر از کمنگ فرام دا فیکٹ کہ وہ اکیلی ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے شیئر کیسے کرتے ہیں. میری ایک دوست ہے تو مجھے کہتی تھی, وہ اکلوتی ہے نا, تو وہ کہتی تھی میں چاکلیٹ رکھتی ہوں نا فریج میں تو رات تک وہ فریج میں ویسی ہی رہتی ہے, تمہارے گھر میں آؤں تو ملتی ہی نہیں ہے تمہاری چاکلیٹ. یو نو میں نے کہا نو سینس آف شیئرنگ نا, نو سینس کہ آپ کو کس کے ساتھ کس طرح کرنا ہے. یا اگر عذرا بھابی نے فرسٹ ڈے آپ کی استری یوز کر لی تو آپ خاموش ہو جاتی. اب وہ استری والا مجھے نا سب کنیکشن سمجھ آ رہا ہے آپ کے سینگل کے بعد. وہ خاموش ہو جاتی. وہ اس لیے خاموش نہیں کیونکہ وہ کہتی ہے میری چیز آپ نے بغیر پوچھے کیسے استعمال ہو. پھر ایک ایتھیکل مسئلہ بھی ہے نا کہ آپ یہ دکھا رہے ہو کہ جوائنٹ فیملی ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جہاں پہ وہ آپ کی باؤنڈریز اسٹیپ کر رہے ہیں, میرے روم میں آ کر کوئی چیز آپ استعمال کرو میرے سے پہلے, دیٹس رانگ. سو آئی ایم اسٹینڈنگ اپ فار اٹ. سو بینگ فرحت, آئی تھنک شی از ویری ووکل اباؤٹ دا تھنگز دیٹ شی ڈونٹ لائک. سو یا اچھا جی, آپ واصف صاحب یہ بتائیے کیوں نہیں دیکھ رہے ہم ایک اسٹینڈ, سالڈ اسٹینڈ. ابھی لاسٹ میں بھی آپ نے کہہ دیا 1 مہینے میں تو ہونے دو, بھی بھیج دوں گی. وہ اس لیے کہ واصف کی جو لائف ہے نا وہ شروع سے بہت مشکلوں میں رہی ہے. جب وہ یونیورسٹی میں تھا, اس سے پہلے بھی, کہ اس کے فادر اس کو فورس کرتے رہتے ہیں کہ تم نے شاپ پہ جانا ہے, شاپ پہ جانا ہے, شاپ پہ جانا ہے. وہ نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ کچھ بول نہیں پاتا کیونکہ اس کو سکھایا یہ گیا ہے, اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے ہمیشہ سے کہ بس سننی ہے اس نے, ٹھیک ہے. تو وہ اتنا مطلب کہ بول نہیں پاتا آگے سے اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی. اس کے بعد جو مسئلے ہو اس کی لائف کے اندر, ایک تو یونیورسٹی والی لڑکی جو تھی, جیل جانا پڑا, ٹھیک ہے, ایک وہ مسئلہ. پھر آپ دیکھتے ہو ہر وقت گھر میں لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, تو وہ ان چیزوں سے دور بھاگتا ہے, پریشانیوں سے, وہ ان ٹینشن سے دور بھاگتا ہے, وہ ان لڑائیوں سے دور بھاگتا ہے. تو اس نے بالکل اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا. وہ جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں نا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بالکل سائڈ پہ ہو جائے, وہ اس بارے میں کوئی بات نہ کرے. تو یہ جو بولتی رہتی ہے اس کی سنتا رہتا ہے, وہ جی جی کرتا رہتا ہے. وہ ماں بولتی ہے اس کی بھی جی جی کرتا رہتا ہے. لیکن اس کو تو تھوڑا پیس چاہیے, اس کو سکون چاہیے. وہ تو بیچارے کو سکون چاہیے. I feel for him seriously. تو اس کو سکون نہیں مل پا رہا. تو یہ سکون کی تلاش میں ہی ہے کہ یہاں سے بھی جی کر لو, امی جو بولیں گے اس پہ بھی جی کر لو, جو بھائی بولیں گے اس پہ بھی جی کر لو. اچھا, اس میں مڈل چائلڈ سنڈروم ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کچھ اس کا. آپ لوگوں نے سوچا تھا جب واصف کا کیریکٹر تھا, بیکاز ہی از اے مڈل چائلڈ, اور مجھے وہی لگتا ہے کہ جو اس کی انڈیسائزونیس ہے نا, یہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں, کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنا, اور بیچارے کو کوئی زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائے. شادی بھی کتنی مسئلے سے اس کی ہوئی, ابھی بھی یو نو اس سے پوچھے بغیر ازیوم کر لیا کہ یہ تو بزنس کرے گا ہی کرے گا, ہم لاہور جا رہے ہیں. تو وہ جو تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ مڈل چائلڈ کو ایسے ڈیل کرتے ہیں, وہ یہاں مجھے کچھ نظر آئی. وہ یہاں پہ ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور اس پہ دیکھیں نا, ہر چیز مسلط کی جا رہی ہے. ماں نے کہا میں یہاں رشتہ کروں گی, جبکہ دوسرا رشتہ جو تھا اس کے لیے شاید بہتر ہوتا. رامین والا, اس سے بہت پیار کرتی تھی وہ لڑکی. ایکسکیوز می, فرحت ایکشن میں آ گئی. ایکسکیوز می, آئی ایم رائٹ ہیئر. آئی نو, سوری, کنٹینیو. لیکن یہ تھا کہ اس کے لیے شاید بہتر ہوتا, لیکن وہ کچھ بول نہیں پایا. اسی لیے وہ لڑکی کو اگنور بھی کرتا ہے کیونکہ اس کو گھر کے حالات پتہ ہیں اپنے, کہ میرے گھر کے کیا حالات ہیں, کہ میرا کوئی ڈیسیجن ہے ہی نہیں جب, تو میں کیا بولوں گا جا کے میں نے اس سے شادی کرنی ہے. تو وہ اس لیے اس سے دور رہتا ہے, اس کو اگنور کرتا رہا. یہاں تک کہ فادر نے کہہ دیا تم نے شاپ پہ جانا ہے, تو اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں شاپ پہ جاؤں گا, جبکہ وہ پڑھ رہا ہے.
اچھا ہے پڑھائی میں اس پہ بھی, اور یہ ہے کہ اس میں کوئی بات سنی ہی نہیں جاتی شروع سے, تو اس پہ یہی ہے کہ تھوڑا ایموشنل ٹائپ کا ہے, کوئی سنتا ہی نہیں ہے. نہ بھائی جو بڑے بھائی ہیں وہ اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں, سب سے چھوٹے بھائی سے بنتی ہے, اس کے ساتھ انجوائے بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہنستا بھی ہے, دونوں کی بنتی ہے. لیکن آئی تھنک سو کہ یہ ایسی چیز ہے بالکل, اور ریئل لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی ایسا لڑکا ہوتا ہے جو مڈل چائلڈ جیسے آپ کہہ رہی ہیں, تو وہ ان کے ساتھ یہی. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, یہ ڈرامہ از سو انٹرسٹنگ اینڈ مجھے لگتا ہے بہت, جو آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا ڈی ایم سی اور رسپانسبل, کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم یا جس طرح کپلز آج کل ہیں اس کو اتنا ریفلیکٹ کر رہا ہے اپنی چیزوں کو. جیسے جنید کہہ رہی ہوں, جیسے واصف کا کیریکٹر, واصف اور فرحت کو جب میں دیکھتی ہوں, اتنی بار ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مرد یہ ڈیسیجن لے لے, اپنی بیوی کو صحیح کر دے یا ماں کو صحیح کر دے تو نہیں ہوگا. لیکن جب میں واصف کا کیریکٹر دیکھتی ہوں تو آئی ایکچولی فیل کہ وہ پھنسا ہوا ہے, وہ the pressure the character is in. ڈیسیجن کیسے لے لے کے فرحت کو چھوڑ دے. although I feel like sometimes کہ فرحت بہت unreasonable ہو رہی ہے, لیکن اتنا ایکسٹریم ایکشن بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. اینڈ مجھے بھی نہیں سمجھ آتی, میں جب دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ واصف کیا کرے کہ وہ اسی لیے ہے کیونکہ واصف کو کبھی ڈیسیجن لینے کی پاور دی نہیں گئی شروع سے ہی, اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے. اور جب اس کی شادی ہوئی, جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے, لائف چینج ہوتی ہے بالکل, اس نے کوئی ڈیسیجن بھی لیے, لیکن اس کے پاس وہ شروع سے اس نے سیکھا ہی نہیں ہے وہ چیز ڈیسیجن لینا, تو وہ اتنے بڑے ڈیسیجن کیسے لے لے. اب جہاں تک گھر کی بات بھی تھی, اس نے بول تو دیا کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں, لیکن بعد میں جا کے معافی بھی مانگی اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہ میں نہیں چاہتا کہ گھر ایسا ہو. تو آئی تھنک سو کہ وہ جذباتی بھی ہوا تھوڑا سا بیچ میں, اس نے سوچا میں ڈیسیجن لوں, لیکن اس کے پاس یہ پاور نہیں, اسے سیکھا ہی نہیں ہے, اس کی ٹریننگ ہی ایسی نہیں ہوئی بچپن سے. فرحت کر رہی ہے نا ٹریننگ, اب یہ کر رہی ہے نا. نہیں میں اس بات کے خلاف ہوں, میں نے ٹریننگ ہی نہیں. اتنا لمبا لمبا لیکچر اور بڑے پیار سے وہ سمجھا رہی ہے. دروازے کے پاس, کھڑکی کے پاس جو سین ہوتا ہے جب جنید بار بار جب واصف رو رہا ہوتا ہے اور وہ آ کے بولتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو وہ دکان والی بات پہ, جب وہ جاب مل جاتی ہے تو وہ کہتی ہے, اور بڑی اس نے انٹیلیجنٹلی بات کی فرحت نے, کہ 2 مہینے دے دو, اگر نہیں ہوا تو تم واپس آ جانا, تم ابا سے ایسے بولو, مطلب آپ ٹرائی تو کرو. تو اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کا جو کپل اس میں دکھایا گیا ہے, وہ دکھایا اس طرح گیا ہے کہ جب لوگوں کی نئی شادی ہوتی ہے اینڈ دے آر ینگ, ان کی بہت ساری چیزوں پہ دماغ میچ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, بٹ دے آر اسٹل ٹرائنگ ٹو فگر اٹ آؤٹ. یہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کیریکٹر, میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں کہ نہیں ہم اچھا چلو اس طرح کر لیتے ہیں, اس طرح ہمارا ریلیشن شپ زیادہ اچھا ہو جائے گا, اس طرح کر لیتے ہیں, یہ بہتر. یہ مجھے گھر کے لیے سمجھاتا رہتا ہے تم سن لیا کرو, یا مطلب تھوڑا سا انسان کو کمپرومائزنگ ہونا چاہیے, اتنا امپلسو مت ہو. میں اپنی طرف سے لگی ہوئی ہوں. تو یہ بالکل صحیح دکھایا ہے کہ اسٹارٹنگ میں آپ دیکھیے 2 سال شاید لوگوں کے زندگیوں میں ٹرموائل آ جاتا ہے اسٹارٹنگ میں, جب ینگ ہوتے ہیں, وہ دماغ نہیں مل رہا ہوتا نا, سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. اینڈ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میرج کاؤنسلنگ جیسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے میں, آئیڈیا ہی نہیں ہے, آئی تھنک وچ از ویری امپورٹنٹ. ہم لوگ تھیراپسٹ کے پاس نہیں جاتے, ہم کسی سے بات نہیں کرتے, گھر کے بڑے اپنی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, بھابیاں اپنے مسئلوں میں پھنسی ہوئے ہیں, آپ کس سے بات کریں, کون آپ کو آ کے بیٹھ کر سمجھائے کہ نہیں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اس ڈرامے کے تھرو, آئی نو ہم اس میں نہیں دکھا رہے, بٹ ایز اے ہول وی آل شوڈ کنسلٹ تھیراپسٹ ایز ویل, کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز آ رہی ہے. ینگ کپلس کو اسپیشلی شادی میں رہنا, ریلیشن شپ میں رہنا بھی ایک آرٹ ہے, اس کو سیکھنا, انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے.